أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل کو ادخلوا فی هذه القریہ، ادخلوا هذه القریہ، کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں تم چاہو اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب سیر ہو کر کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہونا سجدے کی حالت میں، اور یوں کہنا کہ حطۃ، کہ ہماری توبہ ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ تو انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا، جو قول انہیں بتایا گیا تھا کہ توبہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے اوپر آسمان سے رجز، عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو انہوں نے فسق کیا دنیا کے اندر۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ واقعہ ہے کہ فوراً بعد ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو، ان کے آبائی گاؤں کی طرف، آبائی جو انبیاء علیہم السلام کے سرزمین ہے بیت المقدس کی طرف، کہ وہاں جائیں، عمالیق سے جا کر جہاد کریں اور بیت المقدس کو فتح کریں، اور پھر جب وہاں پر داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے قولوا حطۃ نغفر لکم، سجدے کی حالت میں جو ہیں وہ داخل ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو جب یہ اس طرح توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیں گے، اور جس جگہ سے اور جو بھی یہ کھانا کھانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز سے نواز دیں گے۔ تو یہاں پر عمالیق سے جہاد کے بعد کا حکم ہے، لیکن انہوں نے عمالیق کے ساتھ جہاد کرنے سے منع کر دیا، اور جو جہاد کرنے کے لیے راضی تھے وہ انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی کافی دیر تک ٹھہرائے رکھا تھا، دن کو بڑا کر دیا تھا تاکہ یہ فتح کر لیں بیت المقدس کو، اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہوا، اور یہاں پر اس سے مراد بیت المقدس اگر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر جو قریہ ہے اس سے مراد لدیحہ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ داخل ہونا دروازے سے سجدے کی حالت میں، تو یہاں پر سجدے سے مراد خشوع خضوع ہے، کہ خشوع خضوع کی حالت میں داخل ہونا، اور بعض کہتے ہیں اور کہ اس سے مراد یہاں پر سجدے سے رکوع ہے، کہ رکوع کی حالت میں بیت المقدس کے اندر داخل ہونا۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دروازہ جو تھا یہ قبلے کی جانب تھا، اور اس کا نام باب الحزہ تھا، اور رازی نے بھی یہی لکھا ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، یعنی جو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو اس حکم کو پورا نہیں کیا، اس کے مطابق وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ الٹے ہو کر اپنی رانوں کے بل کھسکتے ہوئے اور اپنے سر کو اور زیادہ اوپر کرتے ہوئے وہ اس کے اندر داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ وہ حطۃ کہتے جس کے معنی بخشش کے تھے، جس کے معنی توبہ کے تھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، بخشش اور توبہ، لیکن اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ حطۃ کے معنی لا الہ الا اللہ کے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہاں حطۃ سے مراد اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔
حسن اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور خدا کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار تم نے کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہے، میں بھی تمہاری خطاؤں کو درگزر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، ظاہر سی بات ہے جب میرے رب نے کہا کہ تم توبہ کرتے ہوئے جانا، اگر توبہ مراد لیں اس سے، اور جس طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد گناہوں سے معافی ہے تو وہ بھی مراد لیں، اور اگر اس سے مراد پہلا کلمہ بھی لے تو کلمہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کلام کو قبول کرنا تھا اور ان کی بخشش کرنی تھی، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ الٹے ہو کر اور اپنی سرین کے بل کھسکتے ہوئے اور سر کو اوپر کرتے ہوئے جو ہے وہ اس وادی کے اندر داخل ہوئے، اور وادی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس قول کو تبدیل کیا کس سے؟ حبتن فی شعرتن، ایک مرتبہ بھی ہے یا حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے وہ اس وادی کے اندر داخل ہوئے، یعنی ہر طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، رجسم من السماء۔ اسی قول کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیت کہہ رہی ہے غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء۔ اب اس رجس سے کون سا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 عذاب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 9 عذاب پہ در پہ نازل کیے کہ ایک عذاب ان کا ختم نہیں ہوتا تھا، دوسرا عذاب تیار کھڑا ہوتا تھا، ایک عذاب میں مبتلا کیا، فوراً سارے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں گے، ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ جیسے ان سے وہ عذاب ختم ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر پڑ جاتے، دوبارہ گناہوں کی دلدل کی طرف مبتلا ہو جاتے، متوجہ ہو جاتے، اور جیسے ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے فوراً دوبارہ عذاب ان کو آ لیتا۔ ایسے نافرمان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ، کوئی زیادہ وقت نہیں تھا کہ ایک عذاب نازل ہونے کے بعد دوسرے عذاب نازل ہونے میں کوئی سالوں کا فاصلہ ہو، نہیں، دنوں کا فاصلہ، ایسے 9 عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیے۔ رجسم من السماء، یہاں پر رجس سے مراد تو وہ عذاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مرفوع حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ یہاں پر رجس سے مراد طاعون ہے، وبا کی بیماری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وبا کی بیماری میں مبتلا کیا، جیسا کہ اس سے پہلے جو گزرے ہیں لوگ ان کو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، خون کا عذاب، فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کا عذاب، فارسلنا علیہم الطوفان، والجراد والقمل، ٹڈیوں کا عذاب، جواں کا عذاب، والضفاد یا مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ کوئی بھی چیز کھانا کھانے لگتے تھے، پینے لگتے تھے، جب منہ کے قریب لے کر آتے وہ خون بن جایا کرتی تھی، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے کی وجہ سے۔ آج اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ سارے کے سارے کام ہم بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے جگہ جگہ پر قدم بہ قدم ہو رہی ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ڈر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ ہمیں آ لے گی۔ انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی وجہ بنی ان کے اوپر عذاب آنے کا، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کا، اور آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے۔
اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات بنی اسرائیل کے لیے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے پھر ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پیارے ہیں، جتنے بھی عزیز ہیں جو بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے پیاروں کی بھی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہمارے پیاروں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔